اب بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں 9 مئی کے واقعات پر عمران خان ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ڈٹ کے کہا ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اور باجوہ کے درمیان جب ساز باز ہو گئی تو پھر انہوں نے فیض حمید کو فارغ کر دیا، یہاں سے ان کو ٹرانسفر کر کے پشاور بھیج دیا جائے. تو یہ اب فوج کے جو انٹرنل معاملات ہیں یہ بھی بہت پیچیدہ ہیں اور بہت افسوسناک ہیں جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں. جو سر محتاط رویہ اختیار کیا ہے، تھوڑا سا میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کیا فرما رہے تھے عطا تارڑ صاحب. نہیں، اب عمران خان صاحب جو انہوں نے کہا ہے انکوائری کریں اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سامنے لائیں. بہرحال ہمیں نہ انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے، اچھا، نہ کسی کو بری کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو پر الزام لگانے کی ضرورت ہے. ہماری صرف گزارش یہ ہے آئی ایس پی آر سے بھی اور ہماری افواج پاکستان سے بھی کہ وہ تفصیلات کو منظر عام پر لے آئیں، کچھ لوگوں کو بتا دیں وہ کون سے معاملات ہیں جن میں جنرل فیض حمید ملوث تھے، انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے شرکائے کار کون تھے، اس سے بینیفیشریز کون تھے، کس کو نقصان پہنچانا مطلوب تھا. یہ سب باتیں جو ہیں جب ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر ہمیں اظہار خیال میں آسانی ہوگی. اس وقت ہم اندھیرے میں تیر چلانا نہیں چاہتے اور کوئی اپنے دل کے پھپھولے نہیں پھوڑنا چاہتے، نہ کسی دوسرے کے پھپھولے ان کو پھوڑتے ہوئے ان کو پھوڑنا چاہتے ہیں. سر لیکن بیسڈ آن جیسے سینئر صحافی ہیں نا حامد میر صاحب، وہ ایک خبر دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوگا کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے تھے فیض حمید صاحب پی ٹی آئی میں، یہاں تک کہ بہت سے جو رہنما تھے وہ قیادت سے ملنے گئے اور جا کے انہوں نے اڈیالہ میں کہا کہ بھائی ہم کیا کریں. انہوں نے کہا آپ ان سے مطلب کنارہ کشی اختیار کر لیں، یہی کر سکتے ہیں. یہ بھی تو ایک دیکھیں نا ایک اطلاع ہے نا جس کی بھی تو چھان بین ہونی چاہیے نا کہ وہ فی سبیل اللہ لگے ہوئے تھے. اچھا، پی ٹی آئی کے معاملات میں یعنی وہ چاچا خام خواہ تھے. موٹیو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیسے چاچا خام خواہ تھے یا کسی کے اشارے پر لگے ہوئے تھے یا لگے بھی ہوئے تھے یا نہیں لگے ہوئے، تو یا اتنے احمق تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے انقلاب برپا کر سکتے تھے. تو جو کچھ بھی ہے دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ اعلیٰ عہدوں پہ جب لوگ فائز ہوتے ہیں تو ان کے معاملات پر دیکھا نہیں جاتا اچھی طرح. اور جو فائز کرنے جب یحییٰ خان کا معاملہ آیا تو ایوب خان کو سب بتا دیا گیا اچھا کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں، شراب و شباب کے وہ شوقین ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ان کو مقرر کر دیا چیف آف آرمی اسٹاف. ان کا خیال تھا کہ یہ کمانڈر ان چیف مقرر ہو جائیں گے، اپنے مشاغل میں دھن رہیں گے اور ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اب دیکھیں جب پرویز مشرف جو ہیں جب ان کی تقرری ہونی تھی اس وقت بھی ایجنسیوں نے بتایا بھئی ان کے معاملات تو بڑے معاملات ایسے ہیں جو جن پہ گرفت ہو سکتی ہے، قابل اعتراض سرگرمیاں ہیں ان کی. صحیح. اور لیکن اس وقت آ گیا نہیں یہ تو اردو سپیکنگ ہیں، ان کی تو فوج میں جڑیں نہیں ہوں گی تو کمزور ہوں گے تو پھر ان کو مقرر کر دیا جائے. حالانکہ فوج جو ہے اس میں نہ کوئی اردو سپیکنگ ہے، نہ کوئی مہاجر ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی پشتون ہے. ہماری فوج جو ہے اس میں سب فوجی ہیں، پاکستان کے سپاہی ہیں الحمدللہ. تو ڈسپلن ان کا اپنا ہے. لیکن بہرحال یہ فیصلے کیے گئے اور ایجنسیوں کی رپورٹیں جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے کیے گئے. اب دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ 3 اسٹار جنرل بنتے ہیں یا 4 اسٹار جنرل بنتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور سر گیم آف ڈسیپشن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جی وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، حکومت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے باس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. کتنے پاپڑ بیلتے ہیں ترقی حاصل کرنے کے لیے. اب باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور کس طرح قانون کو، قاعدے کو، ضابطے کو نظر انداز کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ خود بننا چاہ رہے تھے، یعنی کہ ان کو بھی بائی پاس کر کے فیض حمید صاحب بننا چاہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں فیض حمید بننا چاہتے تھے آخری 24 گھنٹے. یہ ہمیں سارا معاملہ یہ طے ہی کر دینا چاہیے. یہ طے کر دیں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. 3 سال کے بعد سینئر موسٹ جو ہے وہ ذمہ داری سنبھال لے گا. اب اگر ایوب خان کو ایکسٹینشن نہ دی جاتی آپ دیکھیں نا تو آج کیا پاکستان کا نقشہ کیا ہوتا.